خداوند یسوع کے عظیم جلالی اور پوتر نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاسٹر شہزاد جان کا سلام پہنچے۔ آج اس پیغام کو جو عید ولادت مسیح کا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، میں شکر گزار ہوں شائن سٹار ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکوں، اور بالخصوص پاسٹر آشر منشا کا، جنہوں نے یہاں پر بلایا تاکہ اس پیغام کو جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکوں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کو جو کرسمس کے حوالے سے ہے، پوری دنیا میں اس پیغام کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے، اور آج اس پیغام کو اس سال پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پیغام کو جو بڑے دن کا پیغام ہے، جب آپ تک پہنچے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پیغام پر جو ہے وہ عمل کریں گے اور اس پر غور کریں گے کہ یہ پیغام ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اس میں کیا بات ہمارے لیے بیان کی گئی ہے۔ بڑے دن کا جو پیغام ہے، جو عید ولادت مسیح کا پیغام ہے، اس پیغام کو اور اس دن کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ممالک بستے ہیں، وہاں پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ عید ولادت مسیح کو جو ہے وہ اس دن کو بڑی دھوم دھام سے اور بڑی خوشی سے منایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہزاروں سال پہلے یساع نبی کے صحیفے میں خدا کے اس پیغام کو آپ تک پہنچایا گیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یساع نبی کے صحیفے میں جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو آئیے، اگر جس کے پاس بائبل مقدس موجود ہے وہ اس حوالے کو ضرور آپ نے یہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، جو یساع نبی کے صحیفے میں ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ تک اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو جانیں، اور اس گواہی کو جو ہزاروں سال پہلے یساع نبی نے بیان کی وہ آپ تک پہنچے۔ یساع نبی کا صحیفہ اور اس کا 9 باب، اس کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا۔ عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہی کرے گی۔ یہ یساع نبی کا ایک صحیفہ جس میں 9 باب کی 6 آیت میں نے پڑھا، جہاں لکھا اس کا نام عجیب ہوگا، اور وہ مشیر ہوگا، اور خدائے قادر ہوگا، یعنی وہ عجیب اس کا نام ہوگا۔ اور اس کے بعد جب یساع نبی کے اس صحیفے میں اس بات کو بیان کیا گیا، تو پھر اس کے بعد نئے عہد نامے میں اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں، جہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جو ہے اس صحیفے کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم اگر بائبل مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل میں، تو وہاں یہ گواہی
یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہوتے ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عجیب ہے اور وہ مشیر ہے۔ بائبل مقدس میں متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، پر اس کے شوہر نے جو راست باز اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے، یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی یسائی نبی کی جو پیشن گوئی تھی، اس کی جو گواہی تھی، وہ متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہوتی ہے کہ وہ عجیب ہے، یعنی وہ عجیب طریقے سے اس دنیا میں آیا۔ لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور پھر وہ عجیب اس کے کام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ عجیب اس کا نام ہے۔ کیسے؟ کہ اس کے کاموں کے سبب سے ہم اسے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ کسی آدمی کے یا عورت کے میل ملاپ سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا، اور وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کھچلے گا اور وہ عورت کی نسل سے ہوگا، اور وہ عورت کی نسل سے جو ہوا وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو عجیب ہے، اور اس کے کام عجیب ہیں۔ اور اس کے کام کیسے عجیب ہیں؟ کہ وہ پانی پر چلتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو پانی پر چلی۔ وہ مردوں کو کہتا ہے اٹھ جا، تو اس کے کام عجیب اور اس کا نام عجیب دیکھیں کہ مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پترس کو کہتا ہے کہ تو بھی پانی پر چل کے میرے پاس آ، تو پترس چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام اس کے عجیب ہیں۔ اور پھر یہ عجیب نام جو ہے وہ اس کے لوگوں کو سونپا گیا، جو اس نام یعنی عجیب نام کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، اور وہ کام یہ ہے کہ جب یسوع کا نام جو عجیب نام ہے، جس نام سے عجیب کام ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، اس نام سے لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس نام کے سبب سے جو ہے وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس وقت بھی خدا اپنے عجیب نام کے ساتھ عجیب کام کرتا تھا۔ آج بھی اس کے لوگ جو راست باز لوگ ہیں، جو اس کے خدام ہیں، جو اس کے آئین اور حکموں پر چلتے ہیں، وہ اس کے نام کے سبب سے بڑے عجیب کام کرتے ہیں۔ اور آج دنیا میں خداوند یسوع کے نام سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کا نام عجیب اور اس کے کام بھی عجیب۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، یعنی صلح کا شہزادہ ہوگا۔ وہ نافرمانی جو پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا نے کی، اور اس کی نافرمانی اور گناہ کے سبب سے جو ہے وہ خدا اور آدم کے درمیان جو گناہ آ گیا اور ناراضگی آ گئی، اب اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، اس گناہ کی دیوار کو دور کرنے کے لیے خداوند کو دنیا میں آنا پڑا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے دنیا میں آیا۔ آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو اس کی نافرمانی کے سبب سے باغ عدن سے نکالا گیا، اور خدا اس کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہوا، اور باغ عدن میں سے دونوں کو نکال دیا گیا، صرف گناہ کے سبب سے۔ اسی وجہ سے خدا کو یہ کرنا پڑا
کہ اس نے اپنے بیٹوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ گناہ جو آدم اور ہوا کے سبب سے خدا اور آدم کے درمیان ایک ناراضگی سے کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح درمیانی بن گیا، اور اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے وہ دنیا میں آ گیا، اور پھر وہ اسے دوبارہ جب وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، واپس اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اس ناراضگی کو ختم کرنے کے خدا درمیانی بنا، اور پھر اس نے دوبارہ اس انسان کو اپنے آپ کو قربان کر کے واپس جنت الفردوس میں لانے کا سبب بنا، تاکہ وہ باغ عدن میں سے جب وہ نکالا گیا اور باغ عدن خالی ہوا تو دوبارہ خدا درمیانی بن کے اس نے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی بخشنے کے لیے انسان بن کر دنیا میں آیا، اور اس نے دنیا میں رہ کر انسانوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ اس کا نام عجیب مشیر، یعنی وہ مشیر جو مشیر یعنی کسی ملک کی، کسی جگہ کی نمائندگی کرنے والا، مشورہ دینے والا۔ تو میرا خداوند یسوع مسیح دنیا میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آ گیا۔ ایک اچھا ان کو مشیر مل گیا، اس دنیا کے لوگوں کو ایک اچھا رہنما مل گیا تاکہ اپنے لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھائے۔ آج میرا آپ تمام کو یہ پیغام ہے۔ بائبل مقدس میں ایک پہاڑی واز میں خدا یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ اس کے ایگزامپل تو ذرا دیکھیں کہ جو خداوند یسوع مسیح اپنے مبارک منہ سے جو لفظ بیان کرتے تھے، اس کا ایگزامپل بھی خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ خداوند یسوع مسیح انسان اور خدا کے درمیانی بن کر صلح کروانے کے لیے اس دنیا میں آ گیا، اور پھر وہ خدا کا بیٹا بھی کہلایا۔ اور جب وہ صلح کروانے کے لیے آیا ہے، اور وہ مشیر ہے، وہ عجیب ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے رب خداوند بادشاہ و جلال دا بادشاہ۔ وہ بادشاہ بن کر دنیا میں آیا۔ مجوسیوں نے تحائف اپنے پیش کیے اس بادشاہ کے لیے۔ ہم عید ولادت مسیح یعنی کرسمس کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو دو لفظوں سے مل کے یہ لفظ بنا، یعنی کرائسٹ ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، اور ماس کا مطلب ہے جمع ہونا، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا۔ تو خداوند یسوع مسیح یعنی یسوع مسیح یعنی مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، اور جب ہم ماس یعنی اس کے نام سے مسح کیے ہوئے لوگ اس کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں اور پورے دل سے اور خوشی کے اظہار کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کرائسٹ ماس، مسح شدہ یعنی مسح کیا ہوا۔ اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، اور مقدس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے تقدیس، اور تقدیس کا مطلب ہے الگ کیا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور پھر اپنے شاگردوں کو بھی اس دنیا کے گندگی سے الگ کیا، اور پطرس اور اندریاس کو سب سے پہلے اس دنیا کے کاموں سے الگ کر کے مسح کیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح الگ ہے تو اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دنیا سے الگ کیا۔ یسوع کا مطلب نجات دہندہ، اور وہ دنیا میں آئے تاکہ لوگ نجات پائیں۔ مسح کا مطلب مسح کیا ہوا، اس لیے کہ کرائسٹ یعنی مسیح، اور ماس اس کے نام سے اس کے لیے سب لوگ جمع ہوں۔ آج میرا آخر میں ایک نوجوان طبقے سے، نوجوانوں سے یہ میرا کلام ہے، اور میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ کمیونٹی میں، ہماری مسیحت میں اور پاکستان میں بالخصوص بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے۔
نوجوان جو نسل ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اور جو لوگ اب بھی ایسے کاموں میں موجود ہیں، جو ایسے کام کر رہے ہیں جس کے سبب سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات کو، جو اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، ہمیں وہ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بیٹوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عید ولادت مسیح کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی ولادت پر ہم سب جمع ہونا، اپنی خوشی کا اظہار کرنا، اور خوشی کا اظہار یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی حضوری میں جو ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس سے ہمارے خاندان کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اور ہمارے دوستوں کو جو ہے ایک غلط نمونہ ملے۔ میں ان نوجوان بیٹوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے ایسی اشیاء کو، ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیا، خارج کر دیا، اور اب وہ اچھی ایک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب ہم عید ولادت مسیح کو سیلیبریٹ کریں تو ایک اچھا دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ایک ایگزامپل دیں، جیسے خدا نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو ایک اچھا ایگزامپل دیا، ہمیں بھی اچھا ایگزامپل دینے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے بھی میری آواز کو سن رہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے عاجزانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو، ان کی تربیت پر کام کریں، ان کی تعلیم پر کام کریں، اور کچھ سالوں سے جو ابھی گزر رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مسیحی قوم پر جنہوں نے ایک اچھا ایگزامپل دیا ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل میں، ہمیں پاکستان میں، کراچی میں ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں کرسچن، یہ ایک اچھا ایگزامپل ہے۔ ہمیں ایڈوکیٹ اور وکیل نظر آ رہے ہیں، اچھے شعبہ جات میں نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ، تو یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ ہم ایک اچھا نمونہ دے رہے ہیں۔ آج میرا پیغام ہے اس کرسمس کے موقع پر، عید ولادت مسیح پر، کیا آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میری آپ سے یہ معجزانہ اور یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب ہم عید ولادت مسیح کو سیلیبریٹ کریں، اور اس دن کو ہم جو بڑا دن مناتے ہیں، ایک آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج ایک بڑا کام کرنا ہے جو دوسروں کے لیے ایک اچھا ایگزامپل بنے۔ ہم نے ایسا کام کر کے دنیا کو ایگزامپل نہیں دینا جس کے سبب سے جو ہے ہماری مسیحی قوم کا اور اس مشیر اور عجیب نام کی بدنامی کا سبب بنے۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ پیغام کو سنا ہے کہ وہ دنیا میں آیا صلح کروانے کے لیے، اس نے یہ ایگزامپل دیا ہے، تو جو آج کے دن جو ہے وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم اس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا، ہم ایک سے دوسروں کے ساتھ ان کی صلح کروائیں تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، ایک اچھا دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ایک اچھا دوسروں کو مشورہ دینے والے بنے، تاکہ وہ جو امن کا شہزادہ ہے، جس نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے، ہم اس کی راہ پر چلیں، اور جو نمونہ اس نے دیا ہم اس نمونے کو دوسروں تک جو ہے وہ اس کو پہنچانے والے بنے، اور اس کو ہم دکھائیں کہ جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا مشیر ہے، جو سلامتی کا شہزادہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ آج پوری کائنات سے، پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہوں۔
ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرتے ہوئے ان سے محبت کریں، اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار رہیں۔ یہ تمام جو باتیں میں کر رہا ہوں، اس کا ایگزامپل خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، اور جب اس ایگزامپل کو لے کے ہم چلیں گے تو پھر ہم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ پیغام آپ کے لیے جو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں بڑا قیمتی پیغام ہے۔ آپ ہمیشہ اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، کیونکہ شاید یہ پیغام سننے کے بعد جب آپ اس پر عمل نہ کریں تو شاید آپ پھر پچھتانا پڑے آپ۔ اس موقع پر ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں تاکہ محبت کا آغاز ہو، محبت اور زیادہ بڑھے۔ اس موقع پر جو لوگ بھوکے ہیں ہم ان کو کھانا دے سکتے ہیں، جو بچے یتیم ہیں ان کو ہم تحائف پیش کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر کے، ان کو اچھے گفٹ پیش کر کے۔ سوائے ہم دعا کرتے ہیں اس سارے پیغام کے لیے، امن اور شانتی کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، خدا ان کے درمیان امن اور سلامتی بھیجے۔ اے خداوند، سلامتی کے شہزادے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے خداوند، جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے خدا، اس بڑے دن کے لیے خداوند خدا۔ جو لوگ مایوس ہیں خداوند، تو ان کو خوشی عنایت کر میرے خدا۔ جو لوگ خداوند اس وقت پریشان ہیں، ان کی زندگیوں میں ان پریشانیوں کو دور کر کے خداوند خدا ایک خوشی ان کو بخش دے میرے خداوند۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں لوگ بستے خدا، ان کو امن اور سلامتی بخش دے میرے خدا۔ تیرا پیغام امن اور سلامتی ہے خداوند۔ جو لوگ تیرے نام کو جانتے ہیں اور پہچانتے خداوند، انہیں بلیس کر میرے خداوند۔ آج کے دن خداوند اپنے تمام لوگوں کو خداوند برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔